اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سلطان عارفین احمد فقر کے اندر فرماتے ہیں، جسے پوچھی جاتی تفکر ساتا، ایک گھڑی بھی اللہ کی ذات میں فکر کرنا، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ڈوب کر اس کا فکر کرنا، اس طرف خیال کا رجحان کا مرکوز کرنا، خیر من عبادت الثقلین۔ تو سلطان عارفین کیا فرماتے ہیں اس حدیث سے اسی بیان کرتے ہوئے کہ رب کائنات فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر ایک گھڑی تو میری ذات کے اندر فکر کرے گا تو کونین کی، دونوں جہانوں کی عبادت کی تم سے بہتر اجر اس کا بھی دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ملو عرفتم بحق معرفت، اگر تم جان لو میری معرفت کے جس طرح پہچاننے کا حق ہے اس طرح پہچان لو، لَزَالَتِ الْجِبَالُ بِدُعَائِكُمْ، تو میں تمہیں اتنا بلند مقام دوں گا، اتنا بلند مقام دوں گا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم میری دل لا کے سنیا کر، میں تیری دل لا کے سناؤں گا، تو خاکیوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا کر، میں نوریوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کروں گا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، اور تیرے جیسا کوئی گناہگار نہیں، تو میرے جیسا کوئی بخشنہار ستار نہیں، تو گناہوں کا بڑا تیزی سے مائل ہونے والا ہے، میری بخشت جو ہے وہ تیز تمہیں معاف کرنے والی، تیرے جیسا کوئی مانگت نہیں اور میرے جیسا کوئی سچی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، اس کی ذات میں پیار اور محبت کے ساتھ اس کا نام لینا کتنی بڑی عظیم دولت انسان کو عنایت فرماتا ہے۔ عشق جو ہے نا، عشق، اس کے بعد سلطان عارفین کیا فرماتے ہیں؟ عشق و نار، عشق ایک ایسی آگ ہے، تحرق اللہ شے ما سوى المحبوب، یہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے محبوب کے سوا۔ معبود ہی معبود ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہی رہ جاتی ہے۔ اس کا عاشق الہی جو ہے، عاشق مولا جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے نام پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کا مقام کیسا ہوتا ہے؟ جو بھی انسان اللہ کی عشق و محبت کے اندر اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے سر کو قلم کروا کر، ہتھیلی کو رکھ کر آ جائے تو رب کائنات پر اتنا بلند مقام دیتا ہے، اس کا سر بازاروں کو تلاوت قرآن پاک سے مزین و مرصع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نہیں مابعدی مقام رضی اللہ عنہ کا سر اقدس جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، یہ اس سفر میں تھا، تو رستے میں ایک گریا آتا ہے، ایک راہب کا، اس راہب کے قریب سے جب وہ سال گزرا، بیٹھا تھا بالا ثانی کے اوپر، اس نے سنا کہ یہ سال قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا، وہ نیچے اترا، کہتا ہے یہ کس کا سن ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام حسین ہے۔ پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام علی ہے۔ پوچھا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اس نے کہا وہ فاطمہ الزہرا
وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی، ہاں وہی فاطمہ زہرا۔ اس نے کہا پھر ایسے کیوں نہیں کہتے ہو، یہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس اللہ کے محبوب کے یہ نواسے کا سارت ہے۔ اب وہ رائے بھیج دیا، وہ جو لشکر نصیبہ سالار تھا اس کے پاس جا کر کہتا ہے اس طرح کرو کہ تم 40,000 دینار لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے نا یہ مجھے تنیس فرماتا۔ اللہ اکبر، وہ مان جاتے ہیں، ان کو وہ سر دیا اور سر کو اس نے بڑی تعبیر کی، صاف کیا، شفاف کیا، سونے کا تخت لیا اور اس نے اس کو اپنے اس گرجے کے اندر بڑی مندب اور مندب بڑا دل پر رکھ کر بڑا اب و احترام بجا لاتا۔ اللہ اکبر، رات کا عالم ہوا۔ اب اس نے دروازہ بند کیا، کیا دیکھتا ہے یک بارگی وہ اجرا جو تھا اس کا، وہ معبد جو تھا وہ بکائے نور بن جاتا ہے، نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اس نے سواتنوں سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، وہ مخلوقات جو اس کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ کبھی آئے آواز سے آدم صد اللہ آئے، دوسرا کہتے نور ولی اللہ آ گئے، تیسرا عیسیٰ روح اللہ آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، ابراہیم کلیم اللہ آ گئے۔ جو کہ بعد دیگرے اس شخص نے 1,24,000 بھی پیغمبر سے سب کا دیدار کیا۔ یک بارگی آواز آئی کہ اے نظریں چرا کر دیکھنے والے اپنی نظروں کو ہٹا لے، نظروں کو جھکا لے۔ پتہ نہیں ہے اب اللہ کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت کی آمد ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بکا دیتا ہے، خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، اپنے بیٹے کے سر کو اپنی جھولی میں رکھ کر بڑا پیار کرتی، کہتی بیٹا حسین یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم ہے جب تک تیرے اس خون، تیرے شہزادوں کے جتنے اہل بیت تھا، جتنے نوائے دین شہید ہوئے نا کربلا کے میدان کے اندر، کل قیامت پر جب تک ان کا حساب مکمل نہیں ہوگا، حشر کا دوسرا حساب کبھی شروع نہیں ہونے دوں۔ صبح اٹھا، اس رائے نے امام علی مقام سر کے آگے عبادت بیٹھ گئے تو کہتا ہے اے حسین مجھے پتا ہے تو زندہ ہے، یہ تجھے گواہ ٹھہرا کر پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اے حسین میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں دین قبول کرتا ہوں، تیرے نانے کے ایمان قبول کرتا ہوں، کل قیامت والے دن نانے سے شفاعت کر کے سواری کر میری ضرور شفاعت کرنا تاکہ تمہارا نانا مجھے تمہاری امت میں سے اٹھائے۔ چنانچہ آواز آئی تم بے فکر ہو جاؤ، میں نانے کو سفارش کروں گا انشاءاللہ کل قیامت والے دن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایمان والو، اہل بیت تھا کسان اور اللہ کے ساتھ عشق و محبت کرنے والوں کی شان ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، فالو کرو، سبسکرائب بھی ضرور کیا۔